السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین غزوری ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر عام طور پہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تسلط ہے پوری چیزوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو کیوں ایسے ہے کہ کچھ انسانیت پہ بہت بڑے ظلم کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ بڑے ظالم بن رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ اور کچھ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں اور قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بنیادی چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں، پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، اور کچھ لوگ بڑے لیوش لائف سٹائل گزار رہے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اور غیر مسلموں کی جانب سے بھی یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر خدا ہوتا اور خدا نے ہی اس دنیا کو بنایا ہوتا، اس کائنات کو بنایا ہوتا اور چلا رہا ہوتا، تو پھر وہ یا تو یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ناانصافیاں دیکھ رہا ہے پھر بھی انسانیت کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، یا پھر ایسے ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو ان کو یہ ہاتھ پکڑ لیتا، ان کو روک لیتا۔ تو یہ ویڈیو اس سے متعلق ہے، اور کچھ اس میں غلط فہمیاں جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا بھی تھوڑا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہی غلط فہمی کہ اگر خدا ہے تو وہ سب کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے، پھر جو ظلم کر رہے ہیں ان کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے، جن انسانیت کو خراب کر رہے ہیں، دنیا میں جنگیں کروا رہے ہیں، ان کو اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا ہے۔ دوسرا کویسچن جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ امیر کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ لوگ بہت غریب ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے دلوں کے اندر کہ کیوں اس طرح اللہ تقسیم کر رہا ہے کہ بعض لوگوں کو سہولت کے اندر رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کو بڑے ہی قسم کرسی کی حالت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو ان اعمال کے ساتھ جوڑنا جن کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ، جیسے نماز کو جوڑ دینا، داڑھی رکھنے کو جوڑ دینا، روزہ رکھنے کو جوڑ دینا بنیادی ضروریات کے ساتھ، کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی لازم ضرورتیں پوری ہوں گی، روزہ رکھیں گے تو لازم ضرورتیں پوری ہوں گی۔ نو ڈاؤٹ ایسے ہے، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن کیا ایک غیر مسلم ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، تو یا خدا اللہ کی طرف سے اس کو ایسے ہے کہ کچھ نہیں مل رہا ہے، یا اس کو ہم نمازوں کا تو ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو کس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ چونکہ غیر مسلموں یہ غلط فہمی ہے ہمارے دلوں کے اندر، چونکہ غیر مسلموں کو اللہ نے صرف دنیا کے اندر دینا ہے اور مسلمانوں کو تو دینا ہے آخرت کے اندر، تو اس وجہ سے مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، اور غیر مسلم بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کی نسبت۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ رزق تو چونکہ لکھ دیا گیا ہے، اس وجہ سے روزی کو کمانے کی محنت کرنا، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا، یہ بہت زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی کا ازالہ، دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا ہے دارالاعمال، مطلب یہ کوئی انسان اچھے اعمال کرے گا، کوئی انسان برے اعمال کرے گا، تو جو اچھے اعمال کرے گا اس کا اجر دنیا میں اس کو تھوڑا سا ملے گا، سب کو نہیں ملے گا، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور برا آدمی کسی کو ہو سکتا ہے اللہ پکڑے دنیا کے اندر، لیکن اصل جو پکڑ ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ ایک انسان نے 100 قتل کی ہیں، اس کو آپ کیا کریں گے؟ ایک دفعہ سزائے موت دیں گے۔ جس نے 10 قتل کیے ہیں اس کو بھی سزائے موت ایک دفعہ دیں گے۔ جس نے 1 قتل کیا یا 5 قتل کیے اس کی سزائے موت ایک دفعہ دیں گے۔ تو دنیا کے اندر صرف نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے وہ بچ بھی جائیں، لیکن اصل آخرت ہے جہاں پہ اللہ نے سب کو بلا کر سب کا حساب کرنا ہے۔ تو جو ظالم ڈھا رہے ہیں انسانیت کے اوپر، اللہ ان کو دنیا میں نہیں پکڑے گا اس طرح، اور جو مظلوم جن پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت
آج ان پہ ظلم ہوئے، کل اللہ ان کو بہت بلند کر دے گا، ایسے نہیں ہے۔ ان کا اجر اللہ نے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا جو ہے 3 طریقوں سے چل رہی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کا ارادہ مسلط ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ساری انسانیت کو اچھا کر دیں، اور اللہ چاہیں تو ساری انسانیت کو برا کر دیں، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہر آدمی کو بغیر محنت کے اچھا کر دیں اور برائی کو ختم کر دیں۔ اللہ نے دنیا کو چلانے کے انسانوں کو کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر انسان میرا خوشحال ہو، دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزر کرے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جب آخرت میں آئے تو جنت میں آئے، لیکن اللہ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ انسان چاہے تو اچھے اعمال اختیار کرے اور جنت میں چلا جائے، چاہے برے اعمال اختیار کرے تو جہنم میں چلا جائے۔ اسی وجہ سے اور دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اس کا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو خشکی یا تری پہ جو برے حالات ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہاتھ کی کمائی سے کیا مراد ہے؟ جیسے پیسے کی غیر منصفانہ جو تقسیم ہے، کچھ لوگ بہت امیر ہیں، کچھ لوگ بہت غریب ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگ نمازیں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو بہت مال مل رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کچھ مال نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے الگ سے پیرامیٹر بنائے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر تم نے پیسے کو آپ تقسیم کریں گے تو ہر آدمی تک اس کا حق پہنچ جائے گا۔ اگر اس لحاظ سے تقسیم نہیں کریں گے تو کچھ لوگوں کو زیادہ ملے گا، کچھ لوگوں کو کم ملے گا۔ ابھی جو کچھ لوگوں کو جو ان کو زیادہ مل رہا ہے، جو ظلم کر کے زیادہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ان کے گردن دبوچ لے، لیکن اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جن پہ ظلم ہوا ہے اللہ ان کو آخرت میں نوازے گا، اور جنہوں نے ظلم کیے ہیں چاہے وہ مال کے حساب سے ہوں، چاہے دین کے حساب سے ہوں، چاہے جانوں کے حساب سے ہوں، اللہ ان کو آخرت میں ان سے بدلہ لے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ یہ اللہ نے بتا دیے ہیں پہلے تو پیرامیٹر کہ اگر یہ پیسہ ہے میں یہ دنیا میں رزق دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر آدمی کا رزق اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہر آدمی کو رزق ملے گا، لازم ملے گا۔ لیکن پھر اللہ نے آگے آ کے پیرامیٹر بتائے کہ بادشاہ جو ہے جس کے ہاتھ میں پیسے کا فلو ہے، جو گورنمنٹس ہیں جن کے ہاتھ میں پیسے کا فلو ہے، وہ پیسے کو کس طرح سے استعمال کریں گے، اپنے لیے کتنا رکھیں گے، اپنے نوکروں کو کتنا دیں گے، ان سے جو نیچے ہوں گے کتنا دیں گے، عوام تک کتنا پیسہ جائے گا، یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیرامیٹر بتا دیے ہیں۔ اگر کوئی ان پیرامیٹرز کو ڈسٹرب کرے گا تو پھر یہ سارا اکنامک سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اگزامپل ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا، جان کو بنایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خون پیدا کیا ہر عضو تک خوراک پہنچانے کے لیے، لیکن اس کی کچھ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ پھیپھڑے صحیح طرح کام کر رہے ہوں، اگر ہاتھ تک خوراک کو پہنچانا ہے تو ہاتھ جڑا ہوا ہو، ہاتھ آگے بندھا ہوا نہ ہو، ہاتھ آگے صحت مند ہو، دماغ صحیح طرح کام کر رہا ہو، جو آپ کی شریانیں ہیں وہ صحیح طرح کام کر رہی ہوں، آرٹری وین صحیح طرح کام کر رہی ہوں۔ اگر یہ صحیح طرح کام کر رہی ہوں گی تو ہاتھ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ اوہو مجھے تو خوراک پہنچ ہی نہیں رہا، مجھے تو خوراک چاہیے، نہیں، بلکہ خود بخود ہی اس تک خوراک پہنچ جائے گا۔ ٹانگوں تک اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑیں گے، اوہ مجھ تک خوراک پہنچ ہی نہیں رہا، مجھ تک بلڈ نہیں پہنچ رہا ہے اور میں تو کمزور ہو رہا ہوں، بلکہ اس تک آرام سے پہنچ جائے گا۔ اسی طرح بالکل اللہ رب العزت نے سب تک روزی پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا، سب کے لیے روزی لکھ دی، لیکن پیرامیٹرز بنا دیے۔ ابھی کوئی آدمی ایک کہ ہاتھ کاٹ دے اور پھر بعد میں کلیم کرے کہ جی دیکھیں ہاتھ تو ہے لیکن اس تک خون پہنچانا تو اللہ کی ذمہ داری تھی، تو یہ نعوذ باللہ اللہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے ہر آدمی تک۔ اب پھر ہم کیا کہیں گے کہ بیوقوف، یہ اس ہاتھ کو تک خون پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں کہ ہاتھ جڑا ہوا ہو، یہاں آگے بندھا ہوا نہ ہو، پراپر فلو ہو اس کا خون کا۔ اسی طرح میں
آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بنیادی ضرورتیں بہت زیادہ میسر ہیں، بعض لوگوں کو بنیادی ضرورتیں میسر نہیں ہیں، کھانا پانی تک میسر پراپرلی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیرامیٹرز جو بتائے تھے کہ بادشاہ کو ایسے کام کرنا چاہیے، اس کے نیچے لوگوں کو ایسا کام کرنا چاہیے، عام آدمی کو کیسے کام کرنا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، یہ پیرامیٹرز پہ جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو کسی آدمی کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی روزی کمانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے جب خلافت آیا تو ہر صحابی کے پاس اور اس وقت کے غیر مسلموں کو بھی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی رزق کو کمانے کے لیے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر آگے جو ہے جو ایک غلط فہمی جو عام طور پہ ہے کہ زکوٰۃ اگر سارے مسلمان دیں گے تو سارے مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈرپ کی ضرورت ہے، ابھی اس کو ڈرپ لگانا ہے، لیکن اصل جو اس کا حل ہے اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے وہ ڈرپ نہیں ہے، بلکہ وہ ایکسرسائز کرے، پراپر ڈائٹ لے تو اس کے بیماری ایسے ایسے دور ہوتی جائے گی، کمزوری دور ہوتی جائے گی۔ اسی طرح میں زکوٰۃ ایک ڈرپ کی جیسی اس کی اہمیت ہے کہ سب لوگوں نے زکوٰۃ دینا تو ہے، وہ ایک جگہ پہ جمع بھی ہوگا، اور اس کے جو مصرف ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کسی وجہ سے جب پیسے کا پراپر فلو بھی ہو رہا ہے اس کے بعد میں بھی کوئی لوگ رہ رہے ہیں جن کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، جن کو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جن بہت زیادہ غریب ہیں، تو ان کی جا کے مدد کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ زکوٰۃ لوگ دیں گے تو بس سب خوشحال ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سود اسی طرح چلتا رہے اور اسی طرح رشوتیں چلتی رہیں، کاروبار میں بے ایمانی چلتے رہے اور ہم صرف زکوٰۃ دے دیں اور اس سے مسلمان خوشحال ہو جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہمارا یہ ایک وہ بنتا ہے کہ جی غیر مسلم کو تو صرف دنیا میں ہی ان کے مزے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں دینا ہے، اس وجہ سے وہ مزے میں ہیں۔ تو اگر اس طرح دیکھیں تو افریقن ہم کنٹریز دیکھتے ہیں کہ اکثر افریقن کنٹریز بہت زیادہ غریب ہیں اور وہ مسلمان ہی غیر مسلم ہیں، تو کیوں وہاں پہ پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہے اور انتہائی درجے کی کرپشن ہے، پیسے کا فلو پراپرلی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلام نے جو اصول بتائے ہیں پیسے کے فلو کے، صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بتائے کہ اس لحاظ سے فلو ہوگا تو ہر آدمی کو چیزیں پہنچیں گی، بلکہ غیر مسلم بھی اگر ان کو اڈاپٹ کرے گا تو ان کے ہاں بھی پیسے کا فلو پراپرلی ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان مسلمان کنٹری ہے، پھر بھی یہاں پہ کرپشن زیادہ ہے، اس وجہ سے کئی لوگ امیر ہیں، کئی لوگ بہت ہی غریب ہیں۔ ہم دوسرے کنٹریز، یورپ کنٹریز میں جا کے دیکھ لیں، وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے جو فلو ہے پیسے کا وہ اسلام کے اصولوں کے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے دیکھیں کہ وہاں پہ غربت یہاں کی نسبت بہت کم ہے، ہر آدمی کو بنیادی ضرورتیں اپنی میسر ہیں۔ تو یہ غیر مسلم اور مسلمانوں کا چکر ہی نہیں ہے، اس میں چکر یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان پہ جو عمل کرے گا تو معاشیت صحیح سے صحیح معاشیت ہوتی جائے گی۔ اچھا، معاشیت کو تباہ کرنے والے جو سب سے بڑی وجوہات ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے جی کرپشن ہے، دوسری چیزیں ہیں، رشوت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی اصول تھا کہ پیسہ کی ویلیو پیسے کے اندر ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اتنا سونا ہے، اس کی جو ویلیو ہے اس کے اندر ہے، باہر سے بیٹھ کے کوئی آدمی اس کی ویلیو کو چینج نہیں کر سکتا، وہ اس وقت چینج کر سکتا ہے جب آپ سے سونا کو ہتھیا لے، آپ سے لوٹ لے۔ جبکہ یہ جو کاغذ کی کرنسی ہے اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے، 10 روپے والا کاغذ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، 100 روپے والا کاغذ بھی اتنا ہوتا ہے، ڈالر کا بھی پیپر اتنا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے روپے کا بھی یہ اتنا ہوتا ہے، سائز اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کی ویلیو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی ویلیو ہے اس ٹھپے کے اوپر، جو ملک وہ ٹھپا لگاتی ہے۔ امریکہ کا ٹھپا ہوگا تو وہ اس پیسے کی ویلیو زیادہ ہوگی، پاکستان کا ٹھپا ہوگا تو اس کی ویلیو کم ہوگی، انڈونیشیا کا ہوگا تو اس کی ویلیو اور زیادہ کم ہوگی۔ تو یہ ٹھپے کی اصل ویلیو ہے۔ اس پیسے کو باہر سے بیٹھ کے کوئی بھی آدمی اس کی ویلیو کو چینج کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے سونے سے جو چیز مل سکتی تھی اس وقت، فار ایگزامپل ایک بکری مل سکتی تھی، آج بھی اتنے سونے سے وہ بکری مل سکتی ہے، اس کی سونے کی ویلیو چینج نہیں ہوئی۔
لیکن چونکہ ہم نے سونے چاندی کو مارکیٹ سے نکال دیا، اس کی جگہ پہ ایک فیک، ایک ڈپلیکیٹ، ایک ہم پیپر کرنسی لے کے آئے، تو اس کو کسی وقت بھی جو طاقتور ملک ہیں اس کی ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں اور غربت آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس وقت دنیا میں غربت کا۔ وہ لوگ جو طاقتور ہیں ان کی کرنسی طاقتور ہے، جو غریب ملک ہیں ان پہ پابندیاں مختلف طرح کی لگا کر ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ غربت آ جاتی ہے۔ سب سے بڑا تو ہم نے اللہ کا یہ حکم ضائع کیا۔ دوسرا سب سے بڑا حکم سود کا، اللہ نے کہا کہ تمہارے بازار میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سود کو جب الاؤ کیا تو کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ۔ تیسری وجہ یہ کہ کرپشن کو جب الاؤ ہم نے کر دیا، کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رشوت لیں، کرپشن یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم، ایک بادشاہ، اس کے لیے اسلام نے بتا دیا تھا کہ تم نے اپنے لیے کتنا استعمال کرنا ہے، اپنے لیے پیسہ کتنا رکھنا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کتنا رکھنا ہے، آگے کتنا بھیجنا ہے۔ پھر اس سے اگلا جو آدمی تھا اس کے لیے تھا تم نے اپنے لیے کتنا رکھنا ہے، اس سے آگے کے عوام کے لیے کتنا بھیجنا ہے۔ اس کو ہم نے خراب کر دیا۔ تو جن لوگوں کا تعلق سیاست سے ہے وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے گئے، جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے وہ بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ تو یہ ہم نے اس کرپشن کو اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے آپ لوگوں کو رشوت کا معاملہ، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ اسلام کے ان پیرامیٹرز کے خلاف میں ہیں جن پہ اسلام کی معاشیت ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جن کو پورا کرنے پہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا ہر آدمی کو میں رزق دوں گا، ہر آدمی کو بنیادی چیزیں میں دوں گا، جس پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں ہر آدمی کو جنت دوں گا، یہ اللہ کی خواہش بھی ہے اور اللہ کی مرضی بھی یہ ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی، اس کے ساتھ پیرامیٹر بنائے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اسلام ہونا چاہیے، اور یہ برے کام نہیں کرنے چاہیے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اسی طرح میں ہر آدمی تک جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ جو پہنچانے کا جو ذریعہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ نے اصول بتا دیے ہیں کہ یہ اصول ہیں، ان پہ چلو گے ہر آدمی تک ضرورتیں پوری ہوں گی، ہر آدمی تک روزی پہنچے گی، اور ہر آدمی خوشحال ہوگا۔ جس کو آج ہم لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور ہر طرف ظلم اور ہر طرف بدامنی اور ہر طرف قسم و پرسی کی حالت، غربت کی حالت، اور جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو ان کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے نماز پڑھیں گے، بلکہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھر بھر کے مال دیں گے، اور ان کے وقت میں ایسا ہوگا، دنیا میں یہی پیسہ ہوگا جو سب فلو ہو رہا ہے، اتنا ہی پیسہ ہوگا، لیکن اس کی تقسیم پراپر ہوگی تو فرمایا کہ اس دور میں ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔